वेलकम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। आज की बात में खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है रियल एस्टेट सेक्टर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान में जितने लोग काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इसमें हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है जो पाकिस्तान से बाहर है, वो ऐसा ऐसा पाकिस्तान में आ रहा है और अपनी सोच और अपने विजन के साथ इस मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और ख़ास तौर पे हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका इंटरेस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तान से बाहर दिन रात काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट जो होता है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर होता है। रियल एस्टेट सेक्टर नाज़रीन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसके अंदर आता है और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जो है वो पढ़ा लिखा शामिल होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है उज़ैर खान साहब, जो कि पाकिस्तान से बाहर यूके में उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। आपका ये ख्याल आपको कैसे आया कि पाकिस्तान के अंदर आपकी ज़रूरत है? पहले तो बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें मौका दिया कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैं जो है आपके सामने लेके आ सकूं लोगों के सामने। अच्छा, आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि मतलब एजुकेशन मैंने अगर बाहर की तो मैं क्यों वापस पाकिस्तान आया। जी, मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताता फिरूं कि हमारे जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं या जो भी डेवलपर्स हैं, मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की है कि इसमें एजुकेटेड लोग बहुत कम आए हैं। या तो शुरू से हमेशा वो लोग इसमें आना पसंद करते हैं जिनका या तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, या फिर जो है ना इसमें कोई ऐसा तबका आ जाता है जो माशाल्लाह से वो भी खैर अच्छी डेवलपमेंट है कि हमारे मुल्क में छोटे लेवल पे लोग जो रियल एस्टेट में काम करते थे आज से 10-12 साल पहले, वो भी एक अच्छे डेवलपर की तरह मुख्तलिफ अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मुझे इसी चीज़ ने थोड़ा सा मोटिवेट भी किया कि यार अगर हम पढ़ लिख के और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में है या जो हमारे यहाँ पे है, अगर हम इसको कंपेयर करें बाहर से तो बहुत डिफरेंट है। हमारे लोगों की साइकी बहुत डिफरेंट है, हमारे लोगों की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है। तो मैं ये चाहता था कि अगर रियल एस्टेट में कोई यूनिकनेस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में यूनिकनेस चाहिए और बाहर कंट्रीज जितने भी हैं हमारे अब्रॉड, वहाँ पे हमेशा यूनिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें जो है ना फील होता है कि हम हमेशा तरजीह देते हैं यहाँ से पढ़ लिख के कि हम बाहर जाके जॉब करें और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। तो मुझे इसी चीज़ ने किया कि भाई मैं वापस जाऊँ और यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कहीं हम हेल्प कर सकें और लोगों को जो है ना एजुकेट कर सकें कि जो बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें कोई डिफरेंस खास नहीं है और वो पाकिस्तान में बिल्डअप किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेट किया और मैं रियल एस्टेट की दुनिया में मैंने मतलब आके काम शुरू किया और माशाल्लाह से मतलब काफी चीजें चेंज हो गई। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा मेन रियल एस्टेट के अंदर जाने का मकसद ये होता है कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। हालांकि हमें ये चाहिए कि हम लोगों की खिदमत करें, उन लोगों के लिए जो उनकी ज़रूरत है। तो आप क्या एम लेके आए हैं? लोगों की खिदमत के लिए आए या आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए और यहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू आप हासिल करना चाह रहे हैं? सर, मैंने मतलब मेरा शुरू में मोटिव तो यही था कि मैं जो है यहाँ पे एक न्यू यूनिकनेस की तरफ देखूं रियल एस्टेट को। लेकिन मैंने यहाँ पे जब से बिजनेस किया 5-6 इयर्स हो गए हैं मतलब रियल एस्टेट में मुझे, तो मैंने ये फील किया कि यहाँ पे जो लोग हैं मतलब मिडिल क्लास है, वो आजकल अपने घर को भी लेने के लिए बहुत मुश्किल से वो अफोर्ड करता है और कोशिश करता है कि हमें कहीं पे भी कोई एक प्लॉट मिल जाए जिस पे हम एक घर बिल्डअप कर सकें। तो मुझे ऐसा फील होता है कि हमें उनकी तरफ ही तरजीह देनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है ना इन लोगों को, मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को, हम किस तरीके से जो है ना एक उनका घर दे सकते हैं, क्योंकि ये उनका बुनियादी एक हक है कि उनको एक घर मिल जाए। बाहर कंट्रीज में यही होता है कि सबसे पहले जो है ना वहाँ पे घर दिया जाता है। इवन के मतलब मैं इंग्लैंड में था, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे एक अमीर से अमीर और जो लोअर क्लास, इवन वो दोनों सेम एक जैसे घर में अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि दोनों मॉर्गेज पे लेते हैं। तो ये चीज पाकिस्तान में ट्रेंड माशाल्लाह से अभी हमारे जो पीएम है इन्होंने ये अच्छे इनिशिएटिव्स दिए थे, विजन इनके अच्छे थे और इन्होंने ये 2-4 मतलब अच्छे इसमें प्रोजेक्ट लगाए जैसा नया पाकिस्तान है। वो अलग बात है कि नया पाकिस्तान जो है वो डिले हो रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आपके अगर आप देखा जाए तो ये जो एक उनका विजन है और जो इसमें एक यूनिकनेस है,
تو یہ ایک آپ دیکھا جائے کہ اس کا کافی اچھا امپیکٹ ہے. کئی جس طرح آپ دیکھیں گے ہمارے بینکنگ سیکٹر میں بڑا اچھا کام ہوا اس دور میں کہ اس حکومت میں, کہ جس طریقے سے غریب لوگ تھے انہوں نے ایک پلاٹ پرچیز کر کے اور وہ بینک ان کو فوری طور پہ ایسے لون دے رہے تھے, وہ گھر بنا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس بات پہ آرگیو نہیں کرتے کہ گھر سلو بن رہے ہیں یا کتنے بن رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کہ ایک جو آپ کہتے ہیں نا یونیک قسم کا ایک جو ہے وہ دیا گیا ہے, ویژن دیا گیا ہے, اور یہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ مطلب لوور طبقے پہ سوچنا چاہیے, اور انویسٹرز جتنے بھی ہیں ہمارے اوورسیز جتنے بھی ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا مطلب لوور کلاس کو دیکھا جائے. جو باہر پاکستانی عوام بیٹھی ہے وہ یہ سوچتی ہے اور وہ بالکل یہ پین فیل کرتی ہے, میں نے یہ نوٹ کیا ہے. تو آپ جی فیضل صاحب, جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایجوکیشن, ہیلتھ کے ساتھ ساتھ گھر بھی ایک بنیادی ضرورت میں شمار ہوتا ہے. اور بے شمار ہمارے ایسے لوگ ہیں, ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے گھر, ان کے جو ہے نا سر پہ گھر کی چھت نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو کیا مزید اس میں بہتری لانی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر کیا اقدام اٹھانے چاہیے ہنگامی طور پہ, تاکہ ایک عام آدمی جو بیچارہ غریب ہے, جو ریڑھی والا ہے, چاپڑی والا ہے, اس کے پاس بھی ایک اپنا گھر ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ ماجد, آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا. ایجوکیشن کی جہاں تک آپ نے بات کی اور ایک شیلٹر کی بات کی, تو ڈیفینیٹلی ہر پاکستانی کا یہ حق ہے اور اس کی یہ ضرورت بھی ہے کہ اس کے پاس اپنا ایک گھر ہونا چاہیے. اور ابھی جو عمران خان نے ایک انیشیٹو لیا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے, یہ ایک بڑا ہی زبردست انیشیٹو ہے, لیکن وہ ہمیشہ کی طرح انیشیٹو تو لے لیے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی حکومتیں آئی, انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ لگائے ہیں اور بڑے بڑے افتتاح بھی کیے ہیں, لیکن جب تک وہ چیز پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی یا اس کے اوپر کام نہیں ہوتا, تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اس سے پہلے بھی ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز جو ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے, اس میں جس طرح سے انہوں نے 28 سے 30 لاکھ کا ایک فگر رکھا ہے کہ اس 28 سے 30 لاکھ میں ایک غریب انسان جو ہے اسے اپنا گھر ملے گا, چونکہ پاکستان میں 12 ملین پلس جو گھر ہیں اس کی نیڈ ہے اس وقت. اور اس میں یہ بھی اچھا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے, بالکل, اور اس میں دن بدن اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک پروجیکٹ بنا دیا, اس کے اوپر بینکنگ فائنینسنگ ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا آنر ہے اس کی طرف سے بھی انہوں نے 10% کا ایک فگر رکھا ہے, بینک کی طرف سے انہوں نے 80% کا ایک قرض جو ہے وہ رکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ 10% سبسڈی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فائنینسنگ والا ایک وہ سارا تھا وہ پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا, پالیسی میکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرپوزل ڈفرینٹ کمپنیز کی طرف سے وہ بھی تیار کر کے دے دیے گئے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ اب جو انہوں نے ایک پیسوں کی اماؤنٹ رکھی ہے کہ 28 سے 30 لاکھ میں ایک گھر جو ہے وہ مل جائے گا, تو وہ میرے خیال میں ابھی اس میں فلیکچویشنز آ رہی ہیں. چونکہ ماجد آپ یہ چیز دیکھیں کہ اب روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بڑی تیزی سے گر رہی ہے. تو ابھی جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور میٹیریل کی جو قیمتیں ہیں وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر آئے دن آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ریٹ ہے, تو سریا دیکھ لیں, آپ کا جو سیمنٹ ہے اس کو دیکھ لیں, آپ کی اینٹ دیکھ لیں, آپ کی ایون لیبر کی جو دہاڑی ہے اس کو دیکھ لیں, تو وہ چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں. اس کو کہاں پہ ہم نے جا کے سٹاپ لگانا ہے, حالانکہ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے. تو اس میں میرے خیال میں جو عمران خان نے ایک ویژن بنا دیا, ایک پلان بنا دیا ہے, اس کو ریویو کرنا چاہیے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشنز بھی کرنی چاہیے. جو پرپوزل آ رہے ہیں ان کو آپ لوگ جو ہیں اس کے اوپر کام کریں, اس کے اوپر ورک کریں, نہ کہ یہ کہ ایک منسٹری چینج کی دوسری چلی گئی, اب دوسرا منسٹر آئے گا وہ اس کے اوپر ورک کرے گا, پھر اس کے بعد اس کو چینج کر دیں گے. تو یہ تھوڑی سی گورنمنٹ کی بھی نااہلی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک چیز عوام کو ایک تھوڑی سی خوشی دی ہے تو اس خوشی کے اوپر کام بھی کریں. جی بالکل. جی عزیر صاحب, جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ریسرچ کے لیے انسٹیٹیوٹ قائم کیا جاتا ہے کہ جس میں اکنامیکل اور کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس کروائی جائے کہ جو موجودہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اکنامیکل بھی ہو اور لوگوں کے لیے ان کے بجٹ کے اندر بھی ہے. تو پاکستان میں بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر انسٹیٹیوٹ ہیں تو وہ اس پہ کام نہیں ہو رہا. ایک برکس اسی کے اوپر ہم آج بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, وہی بریک ہے, وہی نارمل اسٹرکچر ہے. حالانکہ پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ چینج, کچھ پرسنٹ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ابھی ماڈرن جو ہے وہ کچھ پری فیب کا, کچھ پری کاسٹ کا, اس طرح کا وہ مٹیریل انٹروڈیوس کریں. لیکن گورنمنٹ کو ان کی سرپرستی کرنی چاہیے. جب تک مارکیٹ میں کمپیٹیٹر نہیں ہوتا,
جب تک اس برکس اور ان کے درمیان میں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا تو یہ ان کی پرائسز ایٹومیٹکلی وہ بڑھتی جائیں گی, دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کہاں پہ خامی ہے؟ سر دیکھیں بالکل ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا برک ہے نا, برک یہ میرے خیال میں پوری دنیا میں بہت کم جگہیں رہ گئی ہیں جہاں پہ اب برک کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال میں پرانا جو آج سے 100-200 سال پہلے یہ جو برک کا کنسیپٹ تھا یہ اب چینج ہونا چاہیے بالکل. اور اس میں جو ہے نا ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری نیو بلڈنگ وغیرہ ہم لوگ اگر کوئی کنسٹرکشن کی طرف جائیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم اس میں جو ہے نا کوئی نیو قسم کا جو ہے میٹیریل انٹروڈیوس کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں چینج ہوں گی اسی طریقے سے کہ گورنمنٹ لیول پہ یا کسی ہائی لیول پہ ان چیزوں میں تھوڑا چینجنگ آنی چاہیے. اور کچھ لوگوں کو جو انڈسٹریلسٹ ہے جو باہر ہے, جس طرح تو اب میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں, جس طرح اب ہم انگلینڈ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں وہ آج سے 200 سال پرانی بلڈنگز ہیں. تو ان میں جو ہے ان میں بھی ایون کہ برک کا کنسیپٹ نہیں استعمال ہوا ہوا, اور ابھی جو وہاں پہ رینوویشنز ہوتی ہیں اس میں بھی جو ہے نا وہ ایون کہ یہ جو ہارڈ بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں ووڈ کے یہ استعمال ہوتے ہیں, آپ کی جتنی بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمارے ملک میں اگر آ جائیں تو اچھا ہے, اس سے برڈن بھی کم پڑے گا پرچیزر کے اوپر بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا کنسیپٹ ہمارے یہاں پہ چینج نہیں ہو رہا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہونا چاہیے کہ باہر کے انفراسٹرکچر میں آپ دیکھیں کہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہے نا ان کا کنسیپٹ ہے. یہاں پہ جو ہے ہمارے یہاں پہ پلاٹ کی قیمت ورث روزانہ کی بیسس پہ بڑھتی ہے, اور اس پہ اوپر ہائی رائز بلڈنگ تو کیا دور کی بات, گورنمنٹ کے طرف سے یا اتھارٹیز کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کم سے کم بلڈنگ اس میں بنائی جائے وہ اچھا ہے. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا چینج اس میں آنا چاہیے کہ میکسیمم نمبر آف سٹوریز فلورز بنانے چاہیے. اس سے کیا فرق پڑے گا, ایک تو آپ کی پرائس اور میٹیریل بھی کم یوز ہوگا اور آپ کی پرائس بھی جو ہے نا تھوڑی سی ڈاؤن آئے گی. اس میں آپ لوور جو طبقہ ہے وہ میرے خیال میں اپنا گھر پرچیز کرنے میں ایزیلی پرچیز کرنے میں اس کو فائدہ ہوگا. اچھا, اسی کے ساتھ جو ہے نا مجھے آپ سے ایک اور سوال بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ریئلٹر جتنے بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو 6 منتھ کا 1 ایئر کا ایک باقاعدہ ایک ٹریننگ ہونی چاہیے, کورس ہونا چاہیے, تاکہ ایک پراپر طریقے سے اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. اس کے اوپر کام ابھی پی ایم صاحب نے بہت اس پہ کام کیا, لیکن میں یہ کہہ دوں کہ اس میں مزید بہتری آنی چاہیے. سر بالکل سر, میرا موٹیو بھی اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ جو ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا, جو ینگسٹرز ہیں بیسیکلی, جو ہمارے ابھی نیو فریشی ماسٹرز کر کے بی ایس کر کے اور جو جابس کی تلاش میں چلے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور ان کو ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے لیے پراپرلی ان کو تیار کیا جانا چاہیے. اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ ایک جو ہے نا یہ بھی ایک اپنی ایک انڈسٹری ہے جس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ابھی پاکستان میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو اگر میں کہتا ہوں کہ نمبر 1 بزنس میں اگر آپ کہہ لیں یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ ریئل اسٹیٹ کو دیکھ لیں, کیونکہ پاکستان میں ابھی ڈیولپمنٹ کا بہت زیادہ جو ہے نا ابھی آپ کے پاس ہے اسکوپ ہے, ٹائم ہے کہ آپ ابھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ انفراسٹرکچر بھی یہاں پہ بننا ہے. آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں کہ اسلام آباد میں اب ہماری سی ڈی اے جو ہے یہ نیو پرچیزنگ کرتی رہتی تھی. پرانی جو انہوں نے جگہ پرچیز کی ہوئی ہے جو ایکوائرڈ جگہ ہے وہ اس کا ابھی تک انہوں نے قبضہ بھی نہیں چھڑوایا, اور نہ کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ایون کہ آپ 2-4 سیکٹرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ سی ڈی اے نے خود سے پرچیز کیے 1980s میں, اور 2000 میں جا کے اس کو ایکوائر کیا گیا پرائیویٹ سوسائٹیز کے تھرو, کیونکہ سی ڈی اے خود سے پرچیز ان سے لوگوں سے ایکوائزیشن بھی نہیں لے سکتی تھی, اور ڈیولپمنٹ بھی جو ہے نا سوسائٹیز نے کیا, جس کی وجہ سے لاسٹ ہم نے 2-3 منتھس پہلے آئی گیس 2-3 منتھس پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ فلڈ آیا اور وہ کافی امپیکٹ پڑا سوسائٹیز کی نیگلیجنس کی وجہ سے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہماری چینج ہونی چاہیے جس طرح سی ڈی اے کو چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو جگہ اس نے آلریڈی پرچیز کی ہوئی ہے ان لوگوں کے رائٹس ان کو پے کرے اور جگہ ان سے ایکوائر کرے, اس جگہ پہ ڈیولپمنٹ کرے. ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ تھی اس نے 1-2 انیشیٹیوز اچھے لیے, ہمارے ڈی سی صاحب نے بڑے اچھے انیشیٹیوز لیے کہ یہ جو ابھی ہماری جو سی ڈی اے ہے اس پہ ان کو باؤنڈ کیا گیا کہ پرچیزنگ کی طرف مت جائیں, اور جو آلریڈی ڈیولپمنٹ کی جو جگہیں رہتی ہیں ان کی, تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی ہے اور کافی چیزیں کافی انفراسٹرکچر ان 2-4 سالوں میں چینج ہوا ہے. میں بالکل بھی اس چیز کو نہیں کہتا کہ بھی میں اس گورنمنٹ کا ہم سپورٹرز ہیں یا وہ, ہم تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف ہیں اس گورنمنٹ کی وہ ہمیں دیکھنی چاہیے, اور وہ انفراسٹرکچر اسلام آباد کا چینج ہوا ہے.
جی بالکل. جی فیضا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پچھلے 10 سالوں میں جو ہمارا گرین ایریا ہے وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے, ہر جگہ آپ سوسائٹیز کی بھرمار ہیں. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بائی لاز کے اندر کوئی خامیاں ہیں, ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, جو ورٹیکل, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے, اور اس کو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو خاص طور پہ؟ بالکل, یہ ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ مسئلہ ہے جس کے اوپر شاید جتنی ڈیبیٹ کی ہے وہ کم ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے گرینری بہت کم ہو رہی ہے, اور اس میں بڑی حد تک ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کردار ہے, کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر دینی ہے, اور اس میں آپ ایک وسیع رقبہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں جس کے اوپر جتنے جنگلات آتے ہیں, جتنی گرین فیلڈ ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور اس سے آپ کی جو گرینری ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. تو ابھی تو جو چیزیں ہو گئی ہیں اس کے اوپر تو اگر ہم اس کو دوبارہ سے دہرائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بے سود چیز ہوگی کہ جو چیز گزر گئی. لیکن ابھی بھی آپ یہ دیکھیں ماجد کہ اگر آپ کے پی جہاں پہ بہت زیادہ گرینری ہے, ہلی ایریا ہے, وہاں پہ بہت سے ٹریز ہیں, اور وہ ٹریز کوئی 10-15 سال پرانے ہیں جو کافی ٹائم لگا کے وہ بڑے ہوتے ہیں, اور ان کو بھی جس طرح سے کاٹا جا رہا ہے ان کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور وہ کاٹ کے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, نئی پروجیکٹس وہاں پہ لانچ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسٹرکٹنس ہونی چاہیے, کوئی امپلیمنٹ بننے چاہیے, چونکہ جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پولوشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو اس میں مین چیز یہی ہے. لاہور کی صورتحال آپ دیکھ لیں, دنیا کا نمبر 1 آلودہ ترین شہر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ آلودگی کیوں ہے؟ درختوں کی کمی ہے, اور اس طرح سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جس طرح سے پہلے عزیر نے بھی یہ بات کی کہ اگر ہمارا یہ کانسیپٹ ہو جائے, جس طرح سے ہم یورپین کنٹریز کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑی گرین ہے, بڑی خوبصورت ہے, وہاں پہ بہت سا بھی ایریا بھی ہے, وائلڈ لائف کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, لیکن پاکستان میں اسپیشلی ایشیا کی بات کی جائے بہت کم ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہی پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک پلاٹ لے لیں, اس کے اوپر اچھا سا گھر بنا لیں, اور وہ ہم نے 100 سال چلانا ہے, اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. تو ہم اس ٹرینڈ پہ اگر آ جائیں کہ ہم بھی ایک جس طرح ہائی رائز بلڈنگ کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر ہم جائیں, اور وہ بھی پراپر اپروولس کے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی جو نیسلا ٹاور کی پوری ایک بلڈنگ تھا, ٹاور تھا, اس کو گرا دیا گیا کیونکہ اس میں بہت سے لاسز ہوتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بننے سے پہلے جو ہے بالکل روکا جائے. اگر اس میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو ان کو روکا جائے. جس طرح سے اب کے پی کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ابھی بڑی تیزی سے ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے, اور وہاں پہ نہیں بننے چاہیے. وہاں پہ اس لیے نہیں بننے چاہیے کہ وہ جو ایریا ہلی ایریا ہے وہاں پہ زلزلے جو ہے وہ آتے ہیں, اور اکثر وہ 5-6 منزل سے زیادہ اگر چلا جائے تو وہ خطرے کا باعث بنتا ہے. اسی طرح سے اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جو اس طرح کی بلڈنگز ہیں, ہائی رائز بلڈنگ ہے, وہ کامیاب بھی ہیں, وہ بن بھی سکتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد میں بھی وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہیں. جی عزیر خان صاحب, جیسا کہ آپ تو یو کے میں اتنا وقت گزار چکے ہیں, تو خان صاحب بھی وہاں کی مثالیں دیا کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ڈیولپمنٹ ہے اسی طرح درختوں کو کاٹا جاتا ہے اور اسی طرح گرین بیلٹ کو ضائع کر کے وہاں پہ جو ہاؤسنگ ہے یا جتنی کنسٹرکشن ہوتی ہے یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ نہیں سر, وہاں پہ ہر چیز کے ایک اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں, اور نیو بلڈنگز تو خیر وہاں پہ بھی اتنا کنسیپٹ نہیں ہے میرے خیال میں. جو پرانی بلڈنگز تھیں انہیں بھی رینوویشنز ہو رہی ہیں, اور بالکل بھی نہیں کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھ لیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, آپ نیو یارک چلے جائیں, آپ آسٹریلیا چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو اس طرح کی بالکل بھی لاسز آپ کو نہیں ملیں گے, مس ہیپننگز نہیں ملیں گی. یہ خیر ہمارا بالکل فائدہ نے صحیح کہا کہ ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, اور ہماری اتھارٹیز کو اس ٹائم دیکھنا چاہیے جب یہ بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں, تاکہ لاس نہ ہو, اور جب کنسٹرکشن ہو چکی ہو تو اس ٹائم اس کو جو ہے نا, کیونکہ اس میں آپ کا جو ہے نا بلڈر تو نہیں اتنا سفر کرتا جتنا آپ کا انویسٹر سفر کرتا ہے. اور پھر ہمارے اوورسیز انویسٹر زیادہ تر ہوتے ہیں جو ہائی رائز بلڈنگ میں ہوتے ہیں, اور وہ پھر ان کو ایک طرح کا نا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے, اور پھر وہ انویسٹر ہمارا جو ہے اوورسیز سے جو پیسہ ہمارا جنریٹ ہونا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. تو تھوڑا سا ان چیزوں پہ ہمیں ضرور انیشیٹو لینا چاہیے. یہاں پہ ہم نے جانا ایک وقفے کی طرف, وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, عزیر خان صاحب خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف سوسائٹیز ایسی بے شمار اسلام آباد, راولپنڈی, بلکہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں. جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے ادارے سو رہے ہوتے ہیں. تو جب ڈیولپمنٹ وہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے, لوگوں نے پلاٹ لے لیے, گھر بن گیا, تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی این او سی کینسل کر دی گئی, وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ مسجد نہیں ہے, وہاں پہ اسکول نہیں ہے, وہاں پہ پارک نہیں ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ملی بھگت ہے یا ہمارے ادارے جو ہے وہ بالکل ناکام ہیں؟
سر اس میں میرے خیال میں وہی بات ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے, میرٹ کی کمی ہے. جس طرح ہمارے پورے پاکستان کا مسئلہ ہی میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم لوگ شروع سے ہی ایسے لوگ ہائر کرتے ہیں جن پہ میرٹ کی بیس پہ ہائرنگ ہی ہماری نہیں ہوتی, اور بس جس کا جدھر ٹانکا جڑتا ہے میرے خیال میں ادھر ہوتا ہے. یہ مطلب ریالٹی ہے جو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ کوئی ایسا نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں چینج کرنا چاہیے. اینی وے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹیز جو ہیں بعد میں جاگتی ہیں, بالکل ایسا ہوا ہے اور ایسا کئی جگہوں پہ ہم لوگوں نے خود بھی فیس بھی کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے ڈی سی صاحب نے جو ایک نیا سینٹر بنایا ہے جس میں آپ کی پراپرٹی کی ویریفیکیشن ہو سکتی ہے پورے اسلام آباد کی. تو اس طرح کے اگر ریسرچ سینٹر اور بھی بنتے رہیں اور اس طرح کی فیسیلیٹیشن سینٹرز بنتے رہیں تو میرے خیال میں تھوڑی سی چینجنگ آئے گی, اور لوگ بھی ایجوکیٹ ہو چکے ہیں تھوڑا بہت. اور میں اسی وجہ سے تو میں اسی بات پہ نہیں ظاہر خان صاحب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس بندے نے بیچارے نے گھر بنا لیا, انویسٹمنٹ کر دی, پیسہ لگایا, اس کو الیکٹرک کا آپ میٹر نہیں دے رہے, اس کو گیس کی آپ نہیں دے رہے, وہ بیچارہ کس طرح گزارا کرے گا, اس کا کیا قصور ہے؟ سر یہی تو فلاز ہیں جن کو میرے خیال میں بہت زیادہ دیکھنا چاہیے. اور ہم لوگ گورنمنٹ سے بھی ہمیشہ یہی اپیل کرتے ہیں, اتھارٹی سے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں آپ ایک اوورسیز انویسٹر ڈھونڈ کے لاتے ہیں, اور یہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ ریئلٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیولپرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہت محنت کرتے ہیں اور اس پہ انویسٹرز ڈھونڈتے ہیں, اوورسیز انویسٹرز بھی ڈھونڈتے ہیں. ہائی رائز بلڈنگ کی طرف اگر جاتے ہیں یا اسمال کمرشل کی طرف جائیں تو ان کو پھر آ کے یہاں پہ فلاز ملتے ہیں. اور پھر آپ کو جو ہے ایون کہ الیکٹریسٹی میٹر لگوانے کے لیے بھی ایون کہ آپ کو جو ہے نا 10 چکر لگانے پڑتے ہیں, اور ہر چیز کے ایون کہ آپ کے جو میپ کی اور جو بھی چیز آپ کو گورنمنٹ کی سطح پہ جو چیز آپ کو ضرورت پڑتی ہے, آپ کو ڈیولپر کو دیکھ لیں, انویسٹر کو دیکھ لیں, ٹرانسفر کروانے کے لیے جائے گا تب بھی اس کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان چیزوں میں ہمیں چینجنگ آنی چاہیے بالکل. اور لیکن میں پھر بھی لیکن اسی کے ساتھ سوری میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ جو فائلز کا آپ نے خاص طور پہ دیکھا ہوگا کہ مختلف ابھی سوسائٹی لانچ نہیں ہو رہی ہوتی, اس سے پہلے فائلز بننی شروع ہو جاتی ہیں, وہ 1000 2000 5000 یہ جی اتنی سیل ہوگی, وہاں پہ آن گراؤنڈ موقع کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اتنا رقبہ ہی موجود نہیں ہوتا. تو یہ کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے ہمارے جو عزیر کی جواب دینے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ تو یہ سارا سسٹم نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے روک کے کہا کہ یہ جو فائل سسٹم ہے اس میں بڑی نہیں میں ایک وہ دیکھیں ہمارے لاسٹ پچھلے پروگرام میں کچھ متاثرہ ایسے تھے کہ انہوں نے جی متاثرین تھے, ہم نے باقاعدہ پورا پروگرام کیا تھا. وہ فائلز وغیرہ جب انہوں نے پرچیز کر لی, 4 سال 5 سال ہو گئے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ دیکھیں 5 سال 10 سال تو وہ بیچارے ویسے ہی, میرا خیال ہے کہ ان کے جو خواب انہوں نے دیکھے ہیں کہ ہم گھر بنائیں گے اس کے, تو وہ تو بیچارے ویسے ہی مایوس ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں اس کو تبدیلی لے کے آنی چاہیے. پیسہ کمانا چاہیے لیکن جائز طریقے سے کمانا چاہیے. تو زید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فائلنگ والا سسٹم ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب اس کا ایک سمپل سا حل ہے جو کہ ہم لوگوں نے ایک دو سوسائٹیز ہیں جس میں ہم لوگوں نے یہ کیا بھی ہے, اور بالکل یہ بڑا کامیاب ہوا. کیونکہ لوگ آپ تو نہیں فائل نہیں, میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں. ہم لوگوں نے ایک نجی سوسائٹی تھی, ہم لوگوں نے ان کو ایک مشورہ بھی دیا, ایڈوائس بھی کیا, اور انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا, اور وہ بڑا زبردست ان کا پروجیکٹ چلا. میں آپ کو سمپل فارمولا بتاتا ہوں کہ لوگ آلریڈی نا اس سے متاثر ہو چکے ہیں, اور ایک کنسیپٹ بھی بن چکا ہے کہ فائل سسٹم کا پتہ نہیں ہے. کچھ تو لوگ پرچیز کر لیتے ہیں. جس طرح بیریا ٹاؤن وغیرہ کو دیکھیں, کوئی اچھی بڑی آپ سوسائٹیز کو دیکھیں تو ان میں تو چلیں آپ کو یہ اس قسم کے فلاز نہیں ملتے, لیکن جو چھوٹے ڈیولپرز ہیں وہ کئی بار اس طرح کم رقبے میں زیادہ فائلز بیچ کے بھاگ جاتے ہیں, اور اینڈ دا اینڈ جو اس کو جو متاثر ہوتا ہے وہ آپ کا اینڈ یوزر جو ہوتا ہے وہ ایک لوور مڈل کلاس ہوتا ہے جو اپنی جاب میں سے یا مشکل سے وہ پیسے جوڑ کے فائل خریدتا ہے. تو اس کا سر میرے خیال میں تو اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے جس طرح سے 1-2 جگہوں پہ کیا بھی ہے کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر قبضہ پہلے دیں, اور اس پہ یہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ماشاءاللہ سے ایک اچھا کامیاب ہوگا. اور میرے خیال ڈیولپرز کو بھی یہ سوچنا چاہیے, اور اس میں آپ کا جو پرچیزر ہے وہ بھی خوش ہوگا, اس کے لیے آسانی بھی ہوگی. سوری میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک اپنی رائے ہے کہ جو 1000 فائل سیل کریں اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, آن لائن ہونا چاہیے. گورنمنٹ کے جو ادارے ان کے پاس جانا چاہیے کہ انہوں نے 1000 فائل سیل کر دی ہیں, یہ ریکارڈ کے اندر موجود ہیں, موقع کے اوپر کیا اتنی لینڈ موجود بھی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ایک وہ دیکھیں ویب سائٹ کے اوپر آج دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندے کی ایکسیس میں ہے, تو وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ یہ ان کی کتنی لینڈ ہے اور کتنی فائلز موجود ہیں, کتنی سیل ہو چکی ہیں. اگر ڈیولپمنٹ
थोड़ी लेट भी होती है, कब्जा नहीं भी देते, तो इस तरह का मेरा ख्याल है कोई तरीका होना officially चाहिए। हो। लेकिन माजिद साहब, आपने बात की कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाए और इसको प्रॉपर मतलब थ्रू चैनल किया जाए, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि हमने दोनों साइड्स पे लोगों को देखना है कि जो ले रहा है और जो दे रहा है फाइल्स को, उनका एजुकेट होना भी जरूरी है। इस तरह से होता है कि बाहर जो डीलर्स बैठे होते हैं वो उठा लेते हैं ज्यादा सारी फाइल्स और उनको अपनी मर्जी से कोई टॉप लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है और इस तरह से सेल कर रहे हैं। और स्पेशली हम ये भी देख रहे हैं कि डिफरेंट बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज है, वहां पे भी अब वो सेल लगाई जाती है, वो सेल एक बकायदा सेल लगाई जाती और है, उसमें- ये 500 फाइल्स आपकी, 300 आपकी, फिजा आपके लिए। मेरा ख्याल है आपने भी कोई ट्राई किया है, कोई 200-300 नहीं फाइल्स? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि इस पे मैं काफी सारे लोगों को देख चुके हूँ जो रो रहे होते हैं और वो फाइल्स लेके घूम भी रहे होते हैं। बहरहाल इसमें काफी लोग जो हैं वो सक्सेसफुल भी होते हैं जिन्हें इसके ऊपर नॉलेज होती है, लेकिन इसमें बहुत से माजिद मैंने देखा है जो ओवरसीज है उनको जो है ना फाइल्स पे कर दिया जाता है कि हाँ भाई आपकी फाइल हमने रख ली है, वहां से इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो ये भी एक बड़ा है कि ओवरसीज के साथ ये बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। यहाँ पे जो लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ फाइल का कर लेते हैं, अपनी जो उनके पैसे वो किस ना किस तरह से वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा ना ये इशू बन जाता है। उज़ैर साहब, आपके जो क्लाइंट है ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हैं, क्योंकि आप बेसिकली ओवरसीज़ हैं, तो इसमें आप किस तरह उनको गाइड करते हैं और उनके लिए आप क्या बेहतरी लेके आए हैं, और हमारा जो यूथ है ख़ास तौर पे आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये समझता हूँ कि आपकी क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका एक पूरा जो है ना, मतलब मैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि सोसाइटीज़ में भी अगर आप फौरी तौर पे कब्जा दे दें या मौके के ऊपर जो वो आपको डाउन पेमेंट आती है, उस डाउन पेमेंट के ऊपर अगर लोग मौके पे अपना प्लॉट इशू कर दें, क्योंकि जगह तो उनके पास होगी, बेशक डेवलपमेंट बाद में करें, तो उसमें मेरे ख्याल में जो आपका क्लाइंटेज है, जो हमारे मुल्क का क्लाइंट और बाहर का भी है और ओवरसीज भी है, तो वो दोनों मुतमईन रहेंगे। और मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि ये फाइल सिस्टम्स के कंपैरेटिवली आपको जो फर्स्ट डाउन पेमेंट होती है उसके ऊपर आपको प्लॉट नंबर इशू करना चाहिए। एग्जैक्टली जो मौके पे कब्जा, मौके पे अगर कब्जा दे दिया जाए तो वो कहेंगे हमने तो आपको कब्जा दे दिया, तो अभी डेवलपमेंट तो आप खुद ही करें। देखें, आप मौके पे कब्जा बेशक मत देने के, मौके पे आपकी जो जगह है वो आप दिखा देनी चाहिए मैप के ऊपर, ताकि जो है ना वो क्लाइंट भी अपना सेफ रहे और जब तक डेवलपमेंट हो रही हो तो वो देखता रहे कि मेरी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, ये मेरा लेकिन प्लॉट है। इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसको आगे आना चाहिए। जो कम से कम डेवलपमेंट है, जब तक आप 50% डेवलपमेंट ना कर चुके हो तो उस वक्त तक आपको उसको सेल करने का मैं समझता हूँ कि वो अख्तियार नहीं होना चाहिए। आप पहले उसकी डेवलपमेंट करें, 50% डेवलपमेंट करने के बाद फिर आप अनाउंस करें उसको। ये भी एक अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब इसमें डिफरेंट ऑप्शन होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए सेक्टर जो है ना वो आगे आए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर। अगर आपके पास लैंड है तो वो मेरा ख्याल है कि दोनों के लिए मुनासिब होगा, बजाय कि आप फाइल सिस्टम में आप इकट्ठा करें लोगों के और बाद में 5 साल 10 साल लगते हैं डेवलपमेंट में। तो फिर आप क्या समझती हैं कि आपने जो ऑब्जर्व किया है एज ए जर्नलिस्ट, ज़ाहिर बात है आपने भी इस पे काम किया, तो पाकिस्तान के अंदर देखिए पूरी दुनिया जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा है यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जो है ना वो हासिल कर रही है। तो पाकिस्तान में ये बजाय बेहतरी की तरफ जाने के, क्योंकि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो मैं कहता हूँ कि 50 साल 100 साल भी हम काम करें तो तब भी हमारा मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसमें हम किस तरह बेहतरी लेके आ सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो माजिद सबसे ज़रूरी ये है कि जिस तरह से आपने बारहा इसका जिक्र किया कि एजुकेट करना है, लेकिन हमने एजुकेट किसे करना है? अब जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में आ चुके हैं या जो हमारे पास लोग मौजूद है, जो डेवलपर हैं, जो भी कर रहे हैं, डिफरेंट उसकी फील्ड्स हैं, उसमें तो वो काम कर रहे हैं, उन्हें तो एजुकेट करना भी चाहिए और उनके लिए भी डिफरेंट सेशंस होने चाहिए। लेकिन हमें जो रूट लेवल है, जिस तरह से हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी साथ साथ एजुकेट करना चाहिए कि आपका घर कैसा होना चाहिए, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए और अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ हमने जिस तरह से आपने भी बात की कि ओवरसीज जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका यही माइंड सेट होता है कि वो जो है वो रियल स्टेट में करे। तो ये भी एक चीज है। और इसके अलावा जो हमारे अब जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि हर बंदा, चाहे वो उसको कोई काम नहीं आता, वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसको और कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, कुछ पे वो थक हार के आ जाता है और आके एजेंट बन जाता है। तो इसमें भी रियल एस्टेट की जो कंसल्टेंट कंपनीज है वो भी मुतारिफ करवानी चाहिए और वो ऑफिशियल होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा है उनकी कैटेगरी बननी चाहिए, जिस तरह PEC ने, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बनाई हुई है C1 2 3 4 5 6,
इसी तरह इनका भी मैं समझता होना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा आए XYZ, चाहे वो अपर क्लास है चाहे वो लोअर क्लास है, चाहे वो जो भी है, ताकि उसे एक एटलीस्ट अच्छी एडवाइस मिल सके, वो एक जगह पे आए तो ऑफिशियली उसे ट्रीट किया जा सके। ये ना हो कि मुझे कोई बंदा मिल गया, उसको मिल गया, इसको मिल गया, तो वो घेरने वाली एक जो हमने देखी है यहाँ पे बात होती है कि चलो इसका लॉस हो जाए या इससे जो मर्जी हो जाए, बस हमने अपने पैसे लेने और साइड पे हो जाना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, और ये हमारा एक कल्चर भी मेरे ख्याल में बन चुका है कि हमें ये चीजें करते हुए बुरा नहीं फील जी होता। बिल्कुल। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि हमें ये बुरा नहीं फील होता, क्योंकि हम सब लोग जो जितना भी जहाँ जिससे भी होता है वो करता है कि बस मैं जो हूँ अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा लूँ। जी बिल्कुल। जी उजैर साहब, माजिद साहब देखें ना, जिस तरह से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ऑलरेडी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस कुछ टाइम टेन्योर में को तो अभी मेरा ख्याल है कि अभी प्रॉपर वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। उसमें ये है कि आपके ऑटोमेटिकली जो भी आप काम करेंगे आप अपनी चीज़ें रजिस्टर करवा के आगे चलेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ, देखें इस टेन्योर में हमने देखा कि काफ़ी नई स्कीम्स और ये वो आई, और फिर इसमें जिस तरह पिछले दिनों कोरोना में था, लेकिन स्कीम आके उस पे काम रियल्टर्स के लिए टैक्स भी कई चीज़ों में छूट दी गई। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि हमारे मुल्क में अभी अगर कुछ है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चेंज होने वाले हैं, और हम ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने से ऑटोमेटिकली हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स चेंज होंगे, और फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये जब बाहर कंट्रीज में जाते हैं, या हम लोग भी जब यहाँ से एजुकेट होके बाहर जाते हैं, तो फिर हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके मुताबिक होंगे, तो फिर हम अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझेंगे। जो कि मेरे ख्याल में मैंने खुद से ये चीज़ फील भी की है, और मैंने देखा भी है कि जब हम बाहर होते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं वो अपने आप को एक इन्फीरियर समझ रहे होते हैं, या क्योंकि वो लिविंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे भी नहीं होते। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन इसकी होना ज़रूरी है। बचपन से ही आपकी एजुकेशन के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपका जो बिल्डर है, इवन के जो आपका जिसको हम मिस्त्री कहते हैं, लेबर हमारी जितनी भी है, उसको भी कोई ना कोई SOPs होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ताकि वो ये सिस्टम ना हो कि एक बंदा जो है वो जिसको इतनी नॉलेज नहीं है तो उससे वो ज्यादा चार्ज कर ले, जिसको नॉलेज है तो उससे वो कम चार्ज कर ले। इस वजह से फिर आप ऐसे इदारे वजूद में आने चाहिए कि जो स्पेशल जो है इसके ऊपर जो डेली वेजेस के भी लेबर है उनको स्किल लेबर की तरफ जो है लेबर्स की तरफ वो लेके आए, ताकि हमारी एक तो जो है क्वालिटी चेंज हो कंस्ट्रक्शन की भी, और ये जो आपने जिस तरह से पहले बोला है कि ब्रिक्स कंसेप्ट से भी हम बाहर हैं, तो वो तभी हम आएंगे जब तक हमारी जो लोअर लेवल के जो हमारे आम लेबर है या हमारे बिल्डर्स हैं, जब तक उनको भी कुछ ना कुछ एजुकेशन नहीं दी जाएगी। और रियल एस्टेट जो आप कहते हैं, रियल एस्टेट में भी जो डेवलपर्स हैं इनकी भी एक प्रॉपरली एक एजुकेशन होनी चाहिए कि आपने किस तरह से क्या सोसाइटीज बनानी है, और वही आप मैं कता कलामी की फिर माजरत चाहता हूँ। बदकिस्मती ये है कि देखें जो हम इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट सोसाइटियाँ बन गई, जो वहाँ पे आम वर्कर है, जो लेबर है, मजदूर है, वहाँ पे काम कर रही है, उस बेचारे के लिए घर वहाँ पे मुयसर नहीं होना। तो ये चाहिए कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर काम किए, उनके लिए एक ऐसी स्कीम मुतारफ़ करानी चाहिए कि उन बेचारों के लिए भी घर होना चाहिए। तो हमारा कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया कि जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स है, जिस तरह PM साहब ने अभी लॉन्च की, तो इसके ऊपर लोगों को सस्ते घर दिए जाए। कम से कम जो उसमें पोस्ट सोसाइटियाँ हैं बेशुमार ऐसी हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने 5 साल 3 साल 10 साल काम किया है, तो उनके लिए भी सस्ते घर जो है ना वो एक स्कीम मुतारफ़ करवाई जाए। सर आप माशाल्लाह से अगर कोई इस्लामाबाद की आप दो बड़ी अगर अच्छी सोसाइटीज़ को देख लें, बैरिया टाउन हो गया, और भी 3-4 इस किस्म की बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने हमेशा अपनी लेबर का ख्याल रखा है। और मतलब देखें ना, हम लोगों में मैं समझता हूँ कि हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते कभी भी, हम हमेशा बैरिया टाउन के हवाले से सॉरी मैं फिर आपसे कता कलामी, क्योंकि देखें जब तक बैरिया टाउन नहीं वजूद में था तो उस वक्त आपकी लेबर सड़कों पे बेरोजगार थी, तो इन्होंने एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जो, अगर मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके साथ आप कोऑपरेट करें और गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए। उनके देखें अगर मिल के हमारी बात मैं भी आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमारी जो लो क्लास है, जो स्पेशली अगर उन लोग की बात कर लेते हैं जो हम मुख्तलिफ इशारों पे खड़े देख रहे होते हैं, रोडों पे खड़े देख रहे होते हैं, तो इनिशिएटिव की जहां तक हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है, तो बाहसीत पाकिस्तानी शहरी अगर मैं देखूं तो उसमें ये जो फ्री दस्तरखान है और जो एक रिहाइश वाला है कॉन्सेप्ट है, पता नहीं उसको स्पेसिफिक क्या नाम दिया जाता है, तो वहां पे वो जाके रहना पसंद नहीं करते, और ना ही जो है वो उन आराम खानों में या जो मुसाफिर खाने हैं उसमें वो जाके रहते हैं, और ना ही वो वहां से खाना
کھاتے ہیں. تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں میرا خیال ہے انہیں بڑا ہی زیادہ ایجوکیٹ کچھ کرنا پڑے گا. انہیں اگر لے کے بھی آؤ تو وہاں پہ آنے سے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں آنا, ہم نے وہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں کچھ نہ کچھ ہو بھی رہی ہیں جس کو میرے خیال میں کوئی اڈاپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا. اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس چیز کے اوپر کیونکہ ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم اس کو حاصل کریں گے یا اس کے اوپر جائیں گے تو تھوڑا سا ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو اس کے اوپر ہم بالکل بھی جو ہے نا وہ ورک نہیں کرتے یا سوچتے نہیں ہیں. ایون دو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور اس کو ہمیں اپریشیٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ تاکہ اس میں اور امپروومنٹ آئے. اگر ہم اس کو کہیں گے کہ بالکل ہی یہ چیز غلط ہو گئی اور اس طرح سے پیسہ ضائع کر دیا, یہ کر دیا, تو پھر اس میں امپروومنٹ نہیں آئے گی. اور یہ امپروومنٹ آنی چاہیے ہمیں. ہمارے لوگ جو لیبر ہے اس میں اس کو مطلب ہمیں رہائش اگر سستی دی جا رہی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اگر اتنے اچھے اقدامات دیے گئے ہیں تو آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ کہ ہم اس میں بالکل ہی ہر چیز میں ہم بس دیکھیں کہ ہم کسی طریقے سے اس میں کس طرح سے ہم کوئی چیز نکال لیں, کوئی پرابلم نکال لیں, کوئی ایشو نکال لیں. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو عمران خان صاحب کا پی ایم صاحب کا جو انیشیٹو تھا, ویژن تھا کہ 50 لاکھ گھر دیے جائیں, ویسے تو ہماری ضرورت ہے 80 سے 90 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں انہوں نے ایک ویژن دے دیا. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز پوری ہو, لیکن ایز اے پرسن ہم لوگوں کو سب کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. اور آگے آنے والی جو گورنمنٹس ہیں ان کو بھی جو اس کی اچھی چیز ہے, جو ان کا ایک اچھا ویژن تھا کہ 50 لاکھ گھر بنیں گے اور یہ وہ, تو اس کے اوپر ورکنگ ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے. تو کچھ نہ کچھ امپروومنٹ آئے گی, بے شک سلو اینڈ اسٹڈی آئے گی, لیکن آئے گی چینج. دیکھیں اب ایک چیز ہمارے ملک میں اگر کوئی نئی ہو رہی ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں فلاز بہت سارے ہوں گے, اور اس میں ہماری لیبر بھی ایون اس کام کے لیے ٹرین نہیں ہے. جو ہمارے بیک اینڈ پہ انجینئرز بیٹھے ہیں وہ بھی اس کے لیے ایک دم سے ٹرین نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں کہ اس کو اپریشیٹ اس لیے کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم اس میں ایک اپریشیشن کر کے ہی ہم اس کا ایک حصہ بن جائیں اور اس میں ایک امپروومنٹ آئے, ٹھیک ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کریں, لوگوں کے مطلب گورنمنٹ کا اس چیز میں ساتھ دیں, اور جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو بھی ایون کہ اس کے لیے باؤنڈ کریں کہ وہ اس چیز کو لے کے چلیں. دیکھیں پوائنٹ پھر وہیں پہ آ جاتا ہے. میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے عزیر نے کہا کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے, گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو اس میں پرپوزل بھی ریڈی ہو کے کافی سارے جا چکے ہیں. جو بینکس کی طرف سے فائنینسنگ کی گئی, آپ اگر بینکس میں جائیں تو وہاں پہ باقاعدہ وہ پراپر ان کی ایک سائٹ بنی ہوئی ہے کہ جی وزیر اعظم کی نیا ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس میں حصہ ڈالے, پراپر وہ کیا گیا ہے. لیکن ابھی تک یہ جو چیز ہے یہ سست روی کا شکار ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کب تیزی سے کام کیا جائے گا یا اس کو کب سیریس لیا جائے گا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ان چیزوں کو سیریس لینا ہوگا. اس سے افیکٹ ہو رہی ہے ہماری جو ریگولر ہماری کنسٹرکشن ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آن گراؤنڈ کوئی ایکٹیویٹیز اس طرح سے نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ ہم دیکھیں ادر سائٹس پہ وہاں پہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ابھی تک پالیسی میکنگ نہیں ہوئی, ابھی تک اس میں کام جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں اور جو آپ کی پرائیویٹ انڈسٹری ہے ان کے درمیان جو رابطوں کا ہے وہ فقدان ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی آپ اچھا کام کرنے جاتی ہیں, جب تک آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, وہاں پہ جو گورنمنٹ کی جتنی بھی مشینری ہوتی ہے اس کو ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو آپ کے جتنی دہائیاں گزر چکی ہیں وہاں پہ یہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں. اگر کوئی ایک اچھا کام کرنے جاتا ہے تو اس کو وہ نیگیٹو, اس کو اتنا وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اس کو نیگیٹو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اب ہم کیونکہ ہم نے تھرو آؤٹ اس پہ بات کی ہے کہ اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے, لیکن اچھا جب تک نظر نہیں آئے گا, اچھے کے اوپر کام نہیں ہوگا تو وہ اچھا کیسے ہوگا. ہم یہ کہہ لیں کہ جی جو ہماری پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, پرائیویٹ چیزیں ہیں, وہ تیزی سے کام کر رہی ہیں, ان کا مٹیریل بھی پورا ہو رہا ہے, ان کا ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے, ان کا سب کچھ ہو رہا ہے, تو ہمارا یہ ایک پروجیکٹ کیوں نہیں کمپلیٹ ہو رہا. اسی کی اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہماری جو لوور کلاس ہے وہ پرائیویٹ چیزوں میں جانے کے بجائے پھر اس پروجیکٹ میں آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع کافی زیادہ کھلیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم پارکس بنا لیں ڈفرینٹ جگہ پہ اور رینوویشن سٹارٹ کر لیں تو اس سے ہی کام ہوگا. باقی بھی ہمیں جس طرح سے پہلے بھی آپ نے بھی بات کی کہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے, تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اگر ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا لے کے چلے گی تو تب ہی جو ہے اس میں چینج آ سکتا ہے. جی عزیر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر آپ کیسے انقلاب لے کے آ سکتے ہیں؟ آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ کیا اقدامات کیے جائیں کہ جو
कम से कम इसके अंदर इनकलाब आए और अगले आने वाले 5-10 साल के अंदर हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो जहाँ पे खामी है, वो दूर हो जाए? सर मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है ना अभी तक जो है ना वो वर्टिकल बिल्डिंग्स का कंसेप्ट है, इसको चेंज करना चाहिए, इसको हॉरिजॉन्टल की तरफ लेके जाना जी चाहिए, बिल्कुल। मैक्सिमम फ्लोर्स हमें अलाउ करने चाहिए। और जो भी आपका डेवलपर है और जो आपका डेवलपर है वो बायलास के अंदर चेंजिंग जो बायलास के अंदर चेंजिंग उसके लिए लानी चाहिए, उसके लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स भी साथ लेके आता है। और मेरे ख्याल में हर बंदा जितना जो भी हमारा पाकिस्तानी बाहर गया हुआ है वो उसका हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज या फिर अपना घर अगर नहीं है तो अपना घर यहाँ पे बनाए। इवन के जो बाहर लोग सेटल्ड हैं वो लोग भी कई होते हैं जो यहाँ से बहुत ही लो लेवल से, बहुत ही लोअर क्लास से वो बाहर चले जाते हैं और फिर वो अपने घर वालों के लिए वहाँ पे मेहनतें करते हैं, सुबह शाम दिन रात वो वर्क करते हैं और उनकी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि हम अपना घर बनाएं। तो अगर आप एक डेवलपर को आसानी करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि आप अगर डेवलपर के लिए एक ऐसी जो भी अथॉरिटीज हैं वो उनके लिए आसानियां पैदा करती हैं तो आपके जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। उज़ैर साहब, आज का कोई मैसेज आप देना चाहें यूथ के नाम खास तौर पे? सर मैं यही कहता हूँ कि जो रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट को इसको हम लोग बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। जो हमारी एजुकेटेड लोग हैं और जो भी हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स और जो बड़ी अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो रियल इस्टेट को बिल्कुल ही एक माइनर दर्जा देते हैं कि भाई इसमें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ये एजुकेटेड नहीं है, ये नहीं, इनकी ये बात करें। सर मेरे ख्याल में इसकी एक अपनी बात है, इसको एक अपना इसको अलहदा से पूरा इसके ऊपर एक एजुकेशन होनी चाहिए हर किस्म के बंदे को, ताकि इससे लोग मुतासिर भी कम हो और जो एक्चुअल चीज़ है, जो जेन्युइन चीज़ है वो बाहर निकल के और हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो। जी फायजा, आप आज का मैं भी बस इतना ही कहूँगी कि जिस तरह से बार बार हमने यही जिक्र किया कि इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, इसी से जो हमारा जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी बेहतरी होगी और साथ ही साथ हमारे मुल्क में जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ हमें अपने जो बच्चे हैं उनको भी साथ साथ इस बारे में, इस चीज़ के ऊपर हमें ट्रेन करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह से हमने अपने जो मुल्क के वसाइल हैं उनको मलकूज़े हाथ रखते हुए अपने मुल्क को बेहतरी की जाने लेके जाना है। और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सा इस पे काम होने वाला है और खुदारा हुकूमत से मैं ये अपील करूंगी कि जो हुकूमत है उसको इसके ऊपर सीरियस होना चाहिए, सीरियस नोट के ऊपर इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए।